الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفی شک مما تدعونا الیہ مریب۔ حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور آپ کی طرف سے تنبیہ اور وعید سننے کے بعد لوگوں نے حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو جواب دیتے ہوئے کہا، انہوں نے کہا یا صالح، اے صالح، قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، ہمیں تو بڑی امیدیں وابستہ تھی تیرے ساتھ، بڑے پر امید تھے ہم تیری طرف سے، کیونکہ حضرت سیدنا صالح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام یتیموں کی، بیواؤں کی دیکھ بھال کرنے والے، غریبوں کے ساتھ تعاون کرنے والے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی قوم کہنے لگی، ہمیں تو بڑی امید تھی تیری طرف سے کہ تو ہماری قوم کا سردار بنے گا، اور سردار بننا بھی ایسا ہی چاہیے جو لوگوں کی خیرخواہی کرنے والا ہو، غریبوں کے دکھوں کو بانٹنے والا ہو، مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو۔ ہمیں تو بڑی امید تھی تیرے ساتھ، لیکن تو نے کیا کیا ہے؟ تو ایک دم ہی کھڑا ہو کے ہمارے بتوں کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا، ہمارے خداؤں کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا، اور ہمارے جو آباء و اجداد تھے ان کے طور طریقوں کا ہی مخالف ہو گیا ہے۔ تو نے تو ہماری امیدوں پہ پانی پھیر دیا۔ قد کنت فینا مرجوا، ہمیں بڑی امیدیں تھیں تیرے ساتھ، تیری ذات پر ہمیں بڑی امید تھی کہ تو ہماری قوم کا سردار بنے گا۔ یہاں پر روک کر کے ایک دو باتیں میں عرض کروں آپ کے سامنے۔ وہ کافر تھے، کافر ہونے کے باوجود وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سردار کون بنے؟ جو خیر خواہ ہو، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیر خواہ ہو، وہ ہمارا سردار بنے، وہ ہمارا رہنما بنے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم پاکستانی جو ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود ہمارا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے، ہم ہر بار ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا سردار، ہمارا رہنما، ہمارے ملک پاکستان کا حکمران جو ہے پرلے درجے کا فاسق، فاجر، ظالم قسم کا بندہ ہے یا نہیں ایسا؟ اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے جناب یہی حال ہو رہا ہے۔ لوگوں کو کہا جائے کہ یار خلافت کی طرف آ جائیں، رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کی طرف آ جائیں، تو اس طرف آنے کا کسی کو دل ہی نہیں چاہتا ہے نا۔ لوگ چاہتے نہیں جی یہی ظالمانہ نظام جو ہم پر نافذ ہے، ہم پر مسلط ہے، یہی ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے نا بھائی، ہے یا نہیں ایسا؟ آج کہیں مارے جا رہے ہیں لوگ، کل کہیں مارے جا رہے ہیں۔ یہ انگریزی والے جو کہتے ہیں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، لوگوں کو لڑاؤ اور حکومت کرو، یہ وہی حساب ہے، یہ ان کا بنایا ہوا اصول ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑائی رکھو اور خود جو ہے وہ حکومت کرتے رہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ یعنی کہ وہ کافر ہو کر ان کا مزاج یہ تھا کہ ہمارا حکمران جو ہے وہ خیر خواہ ہو ہمارا۔ یہ آج کل کے نام نہاد مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، بلکہ عاشق رسول کہنے والے، ان لوگوں کی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے ہم پر کوئی بڑے پرلے درجے کا ظالم بندہ ہم پر مسلط ہو اور ہمارے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دے۔ جی غریب، یتیم، مسکین جو ہیں وہ سارے خودکشیوں پہ آمادہ ہو جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ غریب جو ہے اس کو بھی جناب ایک ہی ریٹ پہ شے میسر آئے، امیر کو بھی اسی ریٹ پہ میسر آئے۔ غریب جو ہے وہ کسی چیز کو دیکھے تو صرف آہیں بھرتا ہوا جائے، سسکیاں بھرتا ہوا جائے۔ غریب کا بچہ جو ہے وہ روتا ہوا گھر چلا جائے، کوئی چیز خرید نہ سکے، کوئی چیز غریب باپ جو اپنے بیٹے کو لے کے دے نہ سکے۔ اس لیے ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ باہر جو پڑی ہوئی چیزیں ہوتی نا ایسی، اب کیا کریں، کہاں جائیں، مجبوری ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہوٹلوں پہ ہمارے صوفیاء روٹی نہیں کھاتے تھے، کیوں؟ فرماتے ہیں یہ غریب لوگ جو بیچارے گزرتے ہیں ان کی جو ہے نا وہ آہیں ان پر پڑی ہوتی ہیں، غریب بیچارے خرید نہیں سکتے، ان کی آہیں پڑتی ہیں تو ان چیزوں سے برکت اٹھ جاتی ہے، ان میں برکت نہیں ہوتی۔
بتائیں جہاں پہ ہر بندہ ہر دوسرا بندہ بیچارہ پریشان ہو، ہر دوسرا بندہ نڈال ہو، یعنی وہ کافر ہو کر کے ان کا مزاج، مشرک ہو کر کے ان کا مزاج یہ تھا کہ ہمارا حکمران وہ بندہ بنے جو غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کرنے والا ہو۔ لیکن یہاں پہ غریبوں سے، مسکینوں سے، یتیموں کے، بیواؤں کے، ان کے مال کو اینٹھ کر کے ان جو بڑے بدماش قسم کے لوگ ہیں، حرام خور لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ ہیں، ان کی گاڑیوں میں پٹرول ڈلتا ہو، بتائیں تو کیا بنے گا اس معاشرے کا؟ معاشرہ کب تک جو ہے نا وہ باپا رہے گا؟ معاشرہ کب تک چل پائے گا وہ؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی عذاب ہے قوم پر کہ قوم میں جناب انگڑائی کی حصی پیدا نہ ہو، انگڑائی لینے کی جو ہے نا ان کو ہمت ہی پیدا نہ ہو کہ ہم بھی کھڑے ہو جائیں یار، ہم بھی تھوڑا سا، چلو یار آپ اپنے لیے نہیں کھڑے ہو سکتے، ان یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے جو آپ کے ملک میں بیچارے پس رہے ہیں اس ظلم سے، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن نہیں، ہر بندہ جو مضبوط اپنے آپ کو بس ٹھیک ہے جی میرا چل رہا ہے نا، بس کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا حضرت صالح علیہ السلام کو، ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں تجھے ہم اپنا سردار بناتے، اپنا رہنما بناتے، لیکن تو ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، ہمارے خداؤں کے خلاف ہی کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دیکھیں جی ایک بات اور قابل غور ہے، یہ تو ہو گئی نا ان کی طرف سے جو امید لگائے بیٹھے تھے، اب صالح علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کی امیدوں پر پانی کیسے پھیرا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے کہا ہمیں تو بڑی امیدیں تھیں، تو نے کیا کیا ہے؟ اور تو کھڑا ہو کے دعوت توحید سنانے لگ گیا تو ہمیں یہ کہنے لگ گیا خدا ایک ہے، تو ہمیں یہ کہنے لگ گیا کہ ہمارے جو خدا ہیں وہ سارے کے سارے باطل ہیں، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، ہمارے خدا جھوٹے تو ہم ان کی بات کرنے والے، ہم بھی جھوٹے۔ اور تو نے تو پکڑ کے ساری امیدوں میں پانی پھیر دیا ہے۔ صالح علیہ السلام کے کو بولے گئے ان کے الفاظ سے ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان ہے بھائی، بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ یہ مجھ سمیت آج کل کے میرے دور کے خطباء، واعظین اور جو مقررین ہیں اور جو اپنے آپ کو سکالر کہتے پھرتے ہیں، وہ لوگ سارے کے سارے سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ دائی، دین حق کی دعوت دینے والا، کلمہ حق کہنے والا خطیب جو ہے وہ ہمیشہ ایسی گفتگو کرے جو حق پر مبنی ہو۔ کیا ہو؟ حق پر مبنی ہو، حق کہے، یہ نہ ہو کہ جناب آگے لوگوں کا منہ دیکھ کے بات بیان کرے، لوگوں کی مرضی دیکھ کے بات بیان کرے، لوگوں سے پہلے پوچھے ہاں جی موضوع کیا ہوگا، پھر آپ کیا ہیں، موضوع کیا ہوگا، جو موضوع آپ دیں گے وہی موضوع ہم بیان کریں گے۔ خطیب وہ نہیں ہے، داعی وہ نہیں ہے، مصلح وہ نہیں ہے، درد مند امت کا وہ نہیں ہے، امت کے لیے فکر مند رہنے والا بندہ وہ نہیں ہے جو لوگوں سے موضوع پوچھ کے بیان کرے، نہ، بلکہ فکر رکھنے والا بندہ، مفکر بندہ وہ ہے جو جہاں جائے وہاں کا بگاڑ دیکھے، جو وہاں جو خرابی دیکھے اس خرابی کے خلاف بولے، جو وہاں پر فساد دیکھے اس فساد کے خلاف بولے، جو وہاں پر گمراہی دیکھے، بے دینی دیکھے، لادینیت دیکھے اس کے خلاف بولے، اور آگے سے لوگ پھر یہ کہیں قد کنت فینا مرجون، ہمیں تو بڑی امید تھی تو یہاں آ کے ہمیں میٹھی گولیاں کھلائے گا، بڑی میٹھی میٹھی تقریر سنائے گا، اور تو نے کیا کیا ہے؟ وہ ہمارے میں 4 لوگ اگر سود کھاتے تھے ہمارے خلاف بولنے لگ پڑے آپ، تو ہمارے اگر لوگ جو نظام باطل کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آپ ہمارے ہی خلاف بولنے لگ پڑے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہم آپ کو لائے تھے 40-50 ہزار روپے ہم نے آپ کو دینا تھا، ہمارے ہی خلاف بولنے کے لیے آپ کو بلایا تھا ہم نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قد کنت فینا مرجوا، یہ چیخ نکلے اگلے لوگوں کی، وہ کہیں ہم نے آپ کو اس لیے بلایا تھا۔ بھئی آپ نے نہیں بلایا تھا، جس رب تبارک و تعالی نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے اپنے قرآن کو بیان کرنے کی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں مقتضائے حال کے مطابق بات کروں، جو خرابی دیکھ رہا ہوں اس خرابی کو اجاگر کروں، اس کے سد باب کے لیے آپ کے سامنے میں وہ نسخہ کیمیا رکھوں جو میرے رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں عطا فرمایا ہے اور میرے حبیب کریم علیہ السلام نے وہ پڑھ کر سنایا ہے ہمیں۔ لگایا نا، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ مولوی صاحب پوچھ رہے ہیں موضوع کیا ہوگا بھائی، موضوع کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، عجیب نظام ہے بھائی۔ اور بھائی تو دائی ہے، تو خطیب ہے، خطیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ کلمہ حق کہنا۔ خطیب الانبیاء کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام ہے نا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو کے دین حق بیان کیا ہے، ہاں جی، میں ناپ تول میں کمی نہ کرو بھائی، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ساری یہی چیزیں بیان کی ہیں، ہاں جی، ان کو پھر خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا۔ خطیب تو یہ ہوتا ہے بھائی،
خطیب مطلب یہ ہے کہ وہ منہج انبیاء کو بیان کرنے والا ہے، منہج انبیاء پر خطبہ دینے والا ہے۔ خطیب داعی کون ہے؟ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو آگے لے کر کے چلنے والا ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کو دیکھ لو، آج ہمارے دور کے لوگوں کی دعوت کو دیکھ لو۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے کبھی بھی اپنے مقتدیوں سے، اپنے نمازیوں سے، اپنی قوم سے، اپنی عوام سے یہ نہیں پوچھا بتاؤ جی کیا موضوع بیان کروں میں آپ کے سامنے، موضوع کیا ہونا چاہیے؟ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ وہاں پہ شادے ماجے گامے حرام خور قسم کے لوگ جو ہیں وہ موضوع بتائیں حضرت صاحب کو، حضرت صاحب جو ہیں پہلے 4 کتابیں دیکھیں، اس پر آ کر پھر کھانستے ہوئے تقریر شروع کر دیں۔ کون سی تقریر ہے تیری بھائی؟ تقریر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ تقریر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی چیز کو دلائل کے ساتھ پختہ کر کے بیان کر دینا۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ عوام کے منہ کو دیکھا ہے، انتظامیہ کے منہ کو دیکھا ہے، لوگوں کا منہ دیکھ کے پھر آپ نے بات بیان کی ہے۔ اتنے سالوں سے ہر جگہ جہاں بھی جائیں گے آپ یہی موضوع گھسے پٹے لے کے بیٹھے ہوں گے، تو دین حق کب بیان کرنا ہے بھائی آپ نے؟ لوگوں سے پوچھ کے آپ نے تقریریں کی، لوگوں سے یار بتائیں کہیں ڈاکٹر بھی لوگوں سے پوچھ کے دوائی دیتا ہے؟ بتائیں نا۔ مثال کے طور پر ایک باپ جو ہے اپنے بیٹے کو لے جائے ڈاکٹر کے پاس، اور باپ جو ہے وہ اٹھ کے باہر آ جائے، بیٹا کہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جو ہے نا مجھے ٹیکہ تو لگائیں لیکن ایسے لگا کے پیچھے کر لیں، اندر سوئی نہ جانے دیں، تکلیف ہو گئی مجھے، آپ مجھے دوا تو دیں لیکن میٹھے والی دوائی دینی ہے، کڑوے والی دوائی نہیں دینی۔ اب بتائیں باپ کو جب پتہ چلے گا کہ ڈاکٹر نے بھی میرے بیٹے کی بات مان لی ہے، باپ کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی تکلیف؟ تکلیف ہوگی نا بھائی، میں تو اس کو لایا تھا کہ اس کو آپ دوا دیں، اس کی بیماری دور کر دے، ایسی دوا دیں جو اس کا علاج کر دے، ایسی دوا دیں اس کو شفا یاب کر دے۔ ہاں جی، ہمیں تو شفا عاجلہ چاہیے تھی، آپ نے کیا کیا ہے؟ جب تک بچہ میٹھی دوائیاں کھاتا رہے گا ہاں جی وہ تکلیف اس کی نہیں جائے گی، جب تکلیف نہیں جائے گی تو بیمار کے بیمار رہے گا۔ تو بتائیں نا ذرا، آج میرے دور کے خطیب کیا کر رہے ہیں، میرے دور کے داعی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں سے پوچھ کے موضوع بیان کر رہے ہیں۔ ہاں ایسی جگہ جہاں جا رہے ہیں آپ، کہیں پہ خاص کسی مسئلے میں فتنہ کھڑا ہو گیا ہے، وہاں پہ جا کے وہ بھی ان سے پوچھنا نہیں ہے، انہوں نے بتا دیا آپ کو یہ فتنہ کھڑا ہوا، یہ مسئلہ کھڑا ہوا، آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے اس کا سد باب کرنا ہے، آپ جائیں وہاں پہ بالکل بیان کریں۔ جی یہ بھی بالکل انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی فتنہ دیکھا پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ جی جہاں جس طرح کا مسئلہ تھا، جس طرح کا فتنہ تھا، اسی فتنے کے سد باب کے لیے، اسی کی روک تھام کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ نہیں سمجھ پڑ رہا مسئلہ؟ اگر انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے ہوئے رب کے ہوں اور آ کر کے اپنی عوام سے پوچھیں ہاں جی کون سا مسئلہ آپ کو پسند ہے میں وہی بیان کر دوں، کون سا مسئلہ آپ کو پسند نہیں ہے تو میں وہ بیان نہ کروں، تو بتائیں رب تبارک و تعالی نے راضی ہونا تھا اپنے نبیوں سے؟ کبھی راضی نہیں ہونا تھا۔ مطلب یہ ہے یہاں پر آپ جو ہے ایک باپ کی مرضی کے خلاف بیٹے کو ڈاکٹر میٹھی دوائی دے دے، حکیم میٹھی دوا دے دے تو باپ ناراض ہو جائے گا۔ تو بتائیں یار جب اللہ تبارک و تعالی علماء کی جماعت کو ذمہ داری دے تم نے میرا دین ان کو بیان کرنا ہے جی، پھر علماء جو ہیں اگر قوم کا منہ دیکھ کے بیان کرنے لگ جائیں دین حضور کا، تو بتائیں رب راضی ہوگا ان سے؟ بولو نا یار، کبھی راضی نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالی۔ تو پھر تو بھائی یہ تو قرآن کریم کا یہ فرمان شریف جو ہے، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا قد کنت فینا مرجوا، ہمیں تو بڑی امیدیں تھی تیرے ساتھ، تو ہمیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں سنائے گا، تو ہمیں لوریاں سنائے گا، تو نے کیا کیا ہے؟ تو ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا، ہمارے خداؤں کے خلاف یہ کھڑا ہو گیا، یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس آیہ مبارکہ سے یہ بات بجا طور پر واضح ہو گئی کہ خطیب اور داعی جو ہے وہ جا کر کے کہیں پہ بیان کرنے جائے تو ان سے موضوع نہ پوچھے۔ اگر داعی برحق ہے، خطیب برحق ہے، خطیب ہے وہ جس کو جناب میراث ملی ہے امام الانبیاء علیہ السلام سے، تو وہ کبھی بھی ایسی باتیں نہیں کرے گا جس سے عوام کا مزاج جو ہے نا وہ درست ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا؟ جیسے مثال کے طور پر پورا سال ہماری عوام مسجد سے دور رہتی ہے، شب برات کو مسجد ساری بھری ہوتی ہے، اور یہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں یہی حال ہے، پورا سال مسجد سے باہر رہے، پورے سال کے بعد وہ مسجد میں آئے، خطیب صاحب نے جناب کتاب سے تقریر پکائی ہوتی ہے اچھی طرح، وہ جناب پڑھ کے سناتے ہیں اور بے نمازی بھی ہو فلانا بھی ہو سارے بخشے ہوئے ہیں، میرے رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سارے بخشے ہوئے ہیں۔ تو بتائیں جو بندہ سال بعد آیا ہے اس کے مزاج میں رب تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوگا؟
وہ پہلے رب تعالیٰ سے بے خوف ہو چکا ہے، بے خوف ہوا ہے تو رب تعالیٰ کے احکامات کی طرف نہیں آ رہا نا، بے خوف ہوا ہے تو رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کیے جا رہا ہے جی، اور مزید ایسی باتیں سنا کر کے اس کو مزید بے خوف کر دینا۔ اب تو اس کو چاہیے تھا کہ اس کو آپ وہ والی بات سناتے جس سے اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی طرف آتا۔ یہ نہیں سمجھ آیا؟ اسی طرح ایک مولوی صاحب تھا، وہ ہمارے ساتھ ہی پڑھا تھا، کچھ 3 سال 2 سال شاید ہم اکٹھے 3 سال اکٹھے پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ ایسا ایسا عالم بن گیا پورا، لیکن ایسا ایسا جو ہے وہ رفض کی طرف مائل ہو گیا۔ رفض جانتے ہیں؟ کالا ہو گیا، رفضی بن گیا وہ ابھی اس کی ابتدا تھی رفضی بننے کی۔ تو وہ یہیں پہ رانا ٹاؤن میں جہاں رہتا تھا وہاں آیا تقریر کرنے کے لیے حضرت صاحب، تو فرمانے لگا دیکھو بات سنو، جو مولوی آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے میلاد کا جلسہ کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوا بھائی آپ نے میلاد منا لیا تو نماز نہیں پڑھی آپ نے؟ تو کہتا نہیں بے فکر رہو، نماز پڑھنا نہ پڑھنا ایک الگ بات ہے، حضور کا میلاد منانا یہ الگ بات ہے۔ کہتا نماز پڑھیں قبول ہو یا نہ ہو اس میں شک ہے، لیکن جو میلاد آپ نے منایا ہے وہ قبول ہی قبول ہے۔ اب بتائیں یہ لوگوں کو دلیر کرنے والی بات ہے یہ نہیں؟ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کسی بندے نے دیکھا شیطان کو، وہ فارغ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا جی آج کل آپ کی کوئی ایکٹیویٹیز، انہوں نے کہا سب چھوڑ دی ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ پھر گمراہی والے کام کون کرتا ہے؟ لوگوں کو بے دین کرنے والے۔ اس نے کہا یہ جو مولوی بیٹھے ہوئے نا ایسے جو رب تعالیٰ کے خوف سے بے گانہ کرنے والے ہیں لوگوں کو، یہی میرے نائب ہیں۔ نہ کہ یہ خطیب جو نا سارے میرا کام یہی انجام دے رہے ہیں، اب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ لوگ مسجد میں رب کو پانے کے لیے آتے ہیں، یہ رب سے مزید دور کرنے کے لیے لوگوں کو بیٹھے ہوں۔ میں کہا میرا کام وہ کر رہے ہیں، مجھے اب زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ آپ سوچ سکتے ہیں بندہ بیٹھا ممبر پہ ہو، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے لوگوں کو دور کرنے کا سبب بن جائے، اندازہ لگائے نا، خالق اور مالک سے دور کر دے بندوں کو، بیٹھا استاد بن کے اور لوگوں کو رسول اللہ علیہ السلام کے دین سے دور کر دے، دین سے متنفر کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت کو سن کر کے لوگوں کا اکھڑنا ہے جی، دین حق سنایا تھا نا صالح علیہ السلام نے، اور تو کوئی بات نہیں کی تھی، صرف اتنا فرمایا تھا آپ نے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، اسی نے تمہیں آباد کیا ہے زمین میں، اور تمہیں عمریں دی ہیں 300 سال سے 1000 سال تک عمر ہوتی تھی صالح علیہ السلام کی قوم کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عمریں دی ہیں، فاستغفروا ثم توبوا الیہ، تم بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے اور اسی کی بارگاہ میں رجوع لاؤ۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اس میں کوئی ایسی بات تھی ٹیڑھ والی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین حق بیان ہو اور آگے سے بندہ اکھڑ جائے، مومن کا یہ کام، مومن نہیں اکھڑتا۔ دین حق سن کے مومن نہیں کہتا جی آپ تو اچھے بھلے تھے، آپ کو کیا ہوا جی، آپ نے دین سننا شروع کر دیا ہے، ہمیں سننا شروع کر دیا ہے۔ نہ دین تو بھائی دین ہے، قرآن تو پھر قرآن ہے، قرآن تو بولے گا، پھر قرآن تو آیا ٹکرانے کے لیے، قرآن تو آیا مزاحمت کے لیے، قرآن تو آیا بھی جب بھئی صاحب قرآن ابھی نہیں آیا، صاحب قرآن آئے، دراڑیں پڑ گئی کسریٰ کے محل میں ہیں جی، قرآن نہیں آیا ابھی صاحب قرآن آئے، حضور کی آمد ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، حضور کا میلاد ہوا ہے، کیا ہوا جی؟ کسریٰ کے محل کے کنگرے نیچے گر گئے سارے ہیں جی۔ فارس کے اندر انہوں نے جناب جو آگ جلائی ہوئی تھی 1000 سال سے بجھی نہیں تھی، وہ آگ بجھ گئی ساری۔ ان کے محلات کے کنگرے 14 مینارے تھے ان کے، مینار کے اس کے گھر کے سارے نیچے کا آپڑے، سارے نیچے آپڑے۔ وہ محل کسریٰ کا جو درمیان میں پھٹا ہوا ہے وہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے، آج بھی اس میں دراڑیں پڑی، ایسا مضبوط کہ بندہ اس طرح ہاتھ ڈالے نا اس کی دیوار اس طرح نہ آئے ہاتھ میں، اتنی موٹی موٹی دیواریں ہیں اس کی، لیکن درمیان سے ایسا پھٹا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی آمد، بھائی میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہی بتا رہی ہے۔ اب کعبہ جو ہے نا اس طرح ہلنے لگ گیا حضور کی آمد پر، بت نیچے گرنے لگ گئے، مطلب کیا ہے؟ تو میں کہ قرآن نہیں، ابھی صاحب قرآن آئے ہیں، تو میں کہ صاحب قرآن کی آمد پر ان ساری چیزوں کا گرنا، منہ کے بل گرنا، ان کے گھروں کے جو مینارے ہیں وہ ان کا نیچے گرنا اور ان کے گھروں میں دراڑیں پڑنا، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ ہوئی اس لیے ہے، حویلیوں سے ٹکرانے کے لیے، ڈیروں سے ٹکرانے کے لیے، محلات سے ٹکرانے کے لیے، اور پوری دنیا کے بے دینوں کو دین حق کا کلمہ پڑھانے کے لیے میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہو رہی۔ اگر آپ کوئی ہمارے دور کا خطیب واعظ جو ہے وہ اگر ان کے جا کے گھروں کے بڑی بڑی کوٹھیوں کے محلات کے طواف کرنے والا بن جائے تو پھر سمجھیں کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے منہج پہ نہیں رہا۔
ان کے منہج پہ نہیں رہا۔ او بھائی نمرود کے محل سے ٹکرانے کا حکم ہے، فرعون کے محل سے ٹکرانے کا حکم ہے، مزاحمت کا حکم ہے ہمیں۔ قرآن تو آئے مزاحمت کے لیے۔ آقا علیہ السلام جیسے ہم آقا علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہیں، وہی 4 چیزیں بیان کر کے پرے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی چیزیں ہم بیان کریں کہ آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی، کعبہ ہلنے لگ گیا، بھائی بت منہ کے بل نیچے گر پڑے۔ ابھی حضور آ رہے ہیں، حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، قرآن کی آمد شروع نہیں ہوئی، قرآن نازل ہونا شروع نہیں ہوا، ابھی جبریل امین علیہ السلام حضور کے پاس قرآن لے کر کے نہیں آئے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ پہلے اعلان ہو گیا، میرے حبیب جو ہیں وہ ٹکرانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ خطیب جو ہے نا، اگر خطیب ایسی تقریر کرے اور لوگ جو ہیں وہ کہیں واہ ہماری امیدوں کے مطابق بیان کیا آپ نے، تو سمجھ آئیں کہ خطیب صاحب جو ہے نا کہیں بھول کر بیٹھے ہیں۔ خطیب صاحب نے حضور کے دین کے ساتھ وفا نہیں کی، لوگوں کے ساتھ وفا کی ہے، لوگوں کا منہ دیکھ کے بیان کیا اس نے۔ تو یہ بات جو ہے نا دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ حدیث پاک الابانہ میں امام ابن بطہ رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک آقا علیہ السلام کو قید کیا گیا تھا، محاصرہ کیا گیا تھا شیب ابی طالب میں۔ باتیں صرف حج کے دنوں میں حضور باہر آ سکتے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ حج کے دنوں میں آقا علیہ السلام باہر تشریف لاتے اور آ کر کے سارے مشرک بیٹھے ہوئے تھے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام ان کے بیچ میں آ کر کے اعلان کرتے تھے، کوئی ہے بندہ ایسا جو مجھے سہارا دے ان ابلغ کلام ربی، تاکہ میں اپنے رب کا کلام لوگوں کو سنا سکوں۔ کوئی ہے بندہ، من یحملنی، کون ہے بندہ جو مجھے اٹھا لے یہاں سے، کون ہے بندہ جو مجھے یہاں سے لے جائے، کسی ایسے علاقے میں لے جائے جہاں جا کر میں کھل کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا سکوں۔ بتائیں، فرمایا کہ یمنعونی، مجھے ان قریش نے منع کر دیا، یہ مجھے قرآن نہیں سنانے دیتے۔ بتائیں آج تجھے کس نے منع کیا ہے خطیب؟ اوے دائی، تجھے کس نے منع کیا ہے قرآن سنانے سے؟ تو نے خود ہی قرآن نہیں سنایا لوگوں کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مشرکین کے بیچ میں اعلان کر رہے ہیں، من یحملنی، اور کون ہے جو مجھے یہاں سے لے جائے، مجھے سہارا دے دے جہاں میں جا کے ان ابلغ کلام ربی، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کا کلام لوگوں کو سنا سکوں۔ قسم خدا کی یہ والا جملہ جو ہے نا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میزان میں رکھ دے اور پوری امت کو ایک طرف کھڑا کر دے کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام کیسے لوگوں کو کہہ رہے تھے میں کلام سنانا چاہتا ہوں، اور میرے دور کے خطیبوں کو پکڑ کے کھڑا کر دے۔ میں واللہ باللہ قرآن سامنے رکھ کے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس جواب نہیں ہوگا، ہمارے پاس کوئی رکاوٹ ہی کوئی نہیں تھی، ہم نے صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے قرآن سنانا بند کر دیا یار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد کنت فینا مرجوا، انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہا ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں مبثر تھیں، آپ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے صالح علیہ السلام نے دین حق بیان کرنے کے معاملے میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ خطیب کو چاہیے، دائی کو چاہیے، وہ جہاں بھی جائے، لوگ بلاتے ہیں نہ بلائیں، نہیں بلاتے نہ بلائیں، بلاتے ہیں بلائیں، آپ نے حضور کے دین بیان کرنا ہے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دین حق سننے والے، دین حق پسند کرنے والے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ مخلص ہو کے دین بیان کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ بندے کھڑے نہ کرے۔ میرے آقا علیہ السلام نے دین حق بیان کیا نا مکہ میں، نہیں بیان کیا تھا؟ جی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلصین کھڑے کیے نہیں کھڑے کیے ہیں؟ وہ اکیلے کھڑے ہوئے تھے نا، سارے ہمارے حکمران جتنے بھی ہیں سارے اکیلے کھڑے ہوئے تھے، جد و جہد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ بندے کھڑے کر دیے، میمنہ بن گیا، میسرہ بن گیا، آگے پیچھے مقدمۃ الجیش بن گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ پورے دنیا اسلامیہ جو ہے آج تک وہ نعرے مار رہی ہے، لوگوں کو بتا رہی ہے، لوگوں دیکھو جد و جہد جو ہے نا، جد و جہد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اگر کرے تو صحیح جد و جہد، ہاتھ باندھ کے بیٹھ رہے اور کہے جی پتہ نہیں ہو کچھ نہیں رہا، کچھ نظر نہیں آ رہا، پھر کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارکہ جو ہے نا، اس کو مزید کل انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔